لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے صدقے سے اور جن کے وسیلے سے ہمیں اللہ کریم تک کی آشنائی حاصل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس عظیم درس کا اور خانقاہ پر شیخ الحدیث حضرت عبدالحی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی اس تقریب پر الحمدللہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میری بہت بڑی سعادت یہ کہ یہاں پر حاضری جو میں حاضر ہوا وہ اپنے بزرگ بلکہ یقیناً اہل سنت کے ایک عظیم قائد، وہ شخصیت جن پر اہل سنت کو ناز ہے الحمدللہ، جو اہل سنت کے عقائد کی سرحدوں کے محافظ بھی ہیں، اور اس دور میں الحمدللہ بالخصوص اس خطے میں، پوری دنیا میں لیکن بالخصوص اگر ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی قیادت، اور ایک نہ ڈر قیادت، نہ بکنے والی قیادت، اغیار کے آگے نہ جھکنے والی قیادت، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے رسول اللہ علیہ السلام کی محبت میں، ایک جس کو واقعتاً اخلاص کا پیکر کہا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات نے حضرت کے وہ جلوے اجتماعات میں دیکھے ہیں، لیکن میں نے باقاعدہ دیکھے ہیں، باقاعدہ ایسی ٹیبلز پر دیکھے ہیں جہاں بڑوں بڑوں کی زبان بند ہو جاتی ہے، جہاں بڑے بڑے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اس پر میں واللہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وہاں حضرت کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یعنی میں نے اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہوگی تو تب ہوگی جب اہل سنہ و جماعت کی سرحدوں کی بات ہوگی، جب اہل سنہ و جماعت کے حق کی بات ہوگی۔ اگر اہل سنہ کی قیادت ہو تو ایسی ہو کہ یہ نہیں کہ فقط اپنی بات کر کے، اپنے معاملات کر کے آگے بات کو ختم کر دینا۔ میں نے حضرت کو وہاں بیٹھ کے یہ کہتے سنا ہے کہ اگر اہل سنت کے حق کی بات ہوگی، اگر اہل سنت کے حقوق کی بات ہوگی، اگر ہماری قوم کے لیے بھلائی کی بات ہوگی تب بات ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی نڈر قیادت الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مد ظلہ العالی جیسی قیادت عطا فرمائی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے، حضرت کا سایہ اللہ تعالیٰ اہل سنت پر قائم رکھے، اور جس طرح حضرت اہل سنت کی سرحدوں پر پہرے داری فرما رہے ہیں، جس طرح حضرت اہل سنت کے نظریات کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور جس طرح اس پرفتن دور میں جب کوئی کہاں کی بولی بول رہا ہے، کوئی کہاں کی بولی بول رہا ہے، طرح طرح کے گھاٹ کے پانی پینے والے اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں، اس وقت اگر امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقائد اور نظریات کا پرچم اٹھا کے حضرت دفاع کر رہے ہیں، تو ہم سب اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی اعظم پاکستان کو عمر دراز بالخیر
خیر عطا فرمائے اور ان کی توفیقات خیر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جیسے چل رہے ہیں پوری اہل سنہ کو حضرت کی قیادت میں رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کے اس تحریک کو آگے سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب سجادہ اور جتنے اس خانقاہ سے وابستگان یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جن کے اراض میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کو مقصد ہوتا ہے لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دینا۔ ان کی زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں۔ ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جب ان کے عرس پر آیا جائے، ایک چادر چڑھا دی جائے یا فاتحہ پڑھ لی جائے یا ایک اجتماع میں شرکت کر لی جائے اور اس میں چند الفاظ یا چند نعروں کے ذریعے اظہار محبت کر کے انسان چلا جائے، بلکہ ان اللہ والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی زندگی سے سیکھے۔ جب ان کے عرس پہ آئے، اب مثال کے طور پہ کوئی 10 سال سے یا 50 سال سے حضرت داتا علی حجویری کے مزار پہ جا رہا ہے، سال بھر جو ہے وہ انتظار کرتا ہے عرس کا، عرس پہ بڑی مشکل سے کرایہ اکٹھا کر کے جاتا ہے، بہت سعادت کی بات ہے، بہت برکت کی بات ہے، وہاں حاضری دینا، وہاں حاضر ہو کر اللہ کا ذکر کرنا، وہاں حاضر ہو کر ان کے مزار پر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا مانگنا، یقیناً یہ بہت باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے اور ہزار ہا برکات کا باعث بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی 50 سال سے حضرت داتا صاحب کے مزار پہ جا رہا ہے لیکن کبھی کشف المحجوب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو آپ بتائیے کیا وہ ان کی برکات سے استفادہ کر سکتا ہے؟ کوئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کی خاطر 11ویں شریف مناتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کے ذکر کی برکت حاصل کرتا ہے، ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً یہ بہت برکت کی بات ہے، یقیناً یہ بہت سعادت کی بات ہے۔ لیکن کبھی اس نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزارنے کا کیسے حکم فرمایا، کیا زندگی گزارنے کے طریقے ارشاد فرمائے، تو کیا وہ ان کی برکات سے استفادہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر ان اللہ والوں کی برکت چاہیے اور اگر انسان کما حق ہو ان اللہ والوں کا فیضان سمیٹنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ اس انداز میں زندگی گزارنے کی کوشش کرے جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور جس طرح انہوں نے زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام سلاسل طریقت کی جو ابتدا ہے اور جو بنیاد ہے وہ اتباع سنت سے ہوتی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جتنا مضبوط ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے میں جتنا مضبوط ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جتنا اپنائے ہوگا، وہ اتنا سلاسل طریقت میں ترقی کرتا جائے گا۔ اور حضرت امام ربانی نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے گا، آپ کی محبت کا بہت شکریہ، لیکن اس سے ذرا محفل کا ماحول وہ ہوتا ہے، آپ تشریف رکھیں تو گفتگو تھوڑی سی دیر سماعت فرما لیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ کی محبت کا شکریہ، لیکن اس سے ذرا گفتگو میں کچھ ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت میں تو جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا، امام الربانی حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اتنا سلاسل طریقت میں ترقی کرتا جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، اگر کوئی تبع سنت نہیں اپنائے ہوئے، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے دور ہے تو وہ کتنی بھی اظہار محبت الفاظ کے ذریعے یا دیگر الفاظ میں کر لے، سلاسل طریقت میں اس کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں سلاسل طریقت جو ہوتے ہیں اس میں پیری مریدی کوئی رسم نہیں ہوتی کہ بس انسان آ گیا، مرید ہو گیا، بیعت ہو گیا، رسم ادا کر دی، اب چلا گیا، بس اب اس نے صرف اپنے پیر صاحب کے نام کی نسبت اپنے ساتھ لگا لینی ہے یا اپنے خانقاہ کی نسبت اپنے نام کے ساتھ لگا لینی ہے اور بس ایک بار سال میں حاضری دینی ہے اور اس کی نسبت کا حق ادا ہو گیا۔ حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ پیری مریدی پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے، یعنی سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کورس میں ہی انسان شیخ کے پاس داخلہ لے لے، شیخ پہلے خود اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جانتا ہو۔ مفتی اعظم پاکستان کا ایک جملہ بہت ہر جملہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو یہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ مشائخ ہوں یا علماء ہوں، ان کی ذمہ داری ہے دین اسلام کی مارکیٹنگ کرنا، ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں مارکیٹنگ کر کے دین اسلام کے قریب کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر یہ مائک کی کمپنی والے مجھے بولے کہ آج آپ نے ہماری مارکیٹنگ کرنی ہے، میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میرے ساتھ آپ اس کی تصویر کھینچ لیں، ایک حد تک جتنے لوگ مجھے جانتے
جانتے ہوں گے ان کو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ اس مائک کی خوبیاں بتائیں گے، یقیناً میری تقریر اس مائک کے حق میں جو ہوگی وہ کمپنی کا ستیہ ناش کر دے گی، کیونکہ مجھے خود اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس کی مارکیٹنگ کیسے کروں گا؟ آپ بتائیے، حضرت کا جملہ بلا مبالغہ تصوف کا نچوڑ ہے، جو تصوف کا مقصد ہے اس کا نچوڑ ہے کہ مشائخ کی ذمہ داری اور اہل تصوف کی ذمہ داری یا علماء کی ذمہ داری دین اسلام کی مارکیٹنگ کرنا ہے۔ آپ بتائیے، جس کو اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ اللہ کے بارے میں کیا بتائے گا؟ جس کو خود اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ اللہ کے ساتھ کیسے جوڑے گا؟ رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق رسول اللہ کی شریعت تھامے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت تھامے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اتباع سنت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جس کو شریعت کا نہیں پتا وہ شریعت والے کے بارے میں کیا بتائے گا؟ جس کو خود رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتا وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کیسے جوڑ سکتا ہے؟ اسی لیے مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ تو طریقت ہے، تصوف ہے، اس کی بنیاد سیکھنا اور سکھانا ہے کہ شیخ پہلے خود سیکھے پھر اس کے بعد جو ہے اس کو سکھائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت اور اتباع کا بتائے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق انویزیبل نہیں ہوتا، سب سے پہلے انسان کا ظاہر اتباع سنت میں آئے گا، پھر انسان کا باطن اتباع سنت رسول اللہ کی محبت سے بڑھ سکتا ہے۔ آج کل نہ نماز کا ہوش ہوگا نہ شریعت کا ہوش ہوگا، پوچھا جائے گا بھی کیا ہے؟ حضرت والا مجذوب ہے۔ اور بھائی مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ آپ کیسے مجذوب ہو جس کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا ہر چیز کی خبر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خبر نہیں ہے، باقی ہر چیز کی خبر ہے؟ یہ مجذوبیت کوئی اور مجذوبیت ہے، اس مجذوبیت کا تصوف اور طریقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا کہ باقی ہر چیز میں ہوش پورا ہے۔ شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے پیری مریدی پڑھنے اور پڑھانے کا نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیری مریدی جو ہے وہ کلے اور شجرے میں نہیں رکھی، آپ فرماتے ہیں کہ کلے اور شجرے کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ اس انداز میں ہے، صرف کلے کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف شجرے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ دیکھا جائے گا جن کی دستار سر پہ رکھی ہے ان کے ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے، جن کے شجرے میں نام بتا رہا ہے ان کے ٹریک پہ ہے یا نہیں ہے، دستار سر پہ حسینی رکھی ہے، کردار یزیدی ہے، تو آپ بتائیں کیا اس کی تقلید کی جائے گی؟ شجرے میں نام کچھ ہے لیکن عمل کسی اور کا ہے تو کیا وہ قابل تقلید ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کلے کی بھی اہمیت ہے اور شجرے کی بھی اہمیت ہے، لیکن پہلے یہ دیکھا جائے گا کیا عقیدہ شجرے والے جیسا ہے یا نہیں ہے، کیا عمل شجرے والے جیسا ہے یا نہیں ہے، کیا عقیدہ جن کی دستار پہنی ہے ہونے والا ہے یا نہیں ہے، کیا عمل ہونے والا ہے یا نہیں ہے؟ کہا اگر عمل عقیدے اور شجرے والوں کے مطابق ہوا اور دستار والوں کے مطابق ہوا تو قابل تقلید ہوگا، اگر کسی کا عقیدہ بگڑ گیا یا عمل شریعت کے خلاف ہوا تو کتنی بڑی غلطی کا سجادہ کیوں نہ ہو یا کتنے بڑے پیر صاحب کی اولاد کیوں نہ ہو، ان کی محبت کو دل سے ایسے نکال دیا جائے گا جیسے مکھی کو دودھ سے نکال دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ بنیاد یہ ہے کہ بنیاد رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے۔ آپ بتائیے کوئی بڑے سے بڑے عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑے پیر صاحب ہو، کوئی بڑے سے بڑے شیخ ہو، ان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ ان سے محبت کی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، کوئی اور تعلق ہے، کوئی اور بنیاد ہے تو جس کا وہیں سے تعلق کمزور ہوگا اس سے تعلق رکھ کے کیا کرنا ہے؟ تعلق بنانا ہے تو وہاں سے بناؤ جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ شجرے کی حیثیت نہیں ہے یا دستار کی حیثیت نہیں ہے، دستار کی بھی بہت برکت ہے، اگر کوئی کسی بڑی شخصیت کے جانشین ہے، ساجادہ ہے، اور اگر شجرے میں نام ہے ان کی بھی بڑی حیثیت ہے، لیکن وہ تب جب ان کے ٹریک پر ہوگا، ان کے عقیدے پر ہوگا اور ان کے عمل پر ہوگا، اگر اس سے ہٹ گیا تو وہ قابل تقلید نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پھر دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی کا معاملہ یہ ہے، دنیا و آخرت میں بھلائی کا راستہ یہ ہے۔ اور آپ اہل تصوف کی ذہنیت جو لوازمات ہیں وہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان عقیدہ اہل سنت سے جڑ گیا، عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ کہا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی تخلیق نہیں کی جائے گی، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اس کی بیعت نہیں کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا عقیدت عقیدے کے تابع نہیں ہے، عقیدت عقیدے کے تابع ہے، عقیدہ
کا عقیدت کے تابع نہیں ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ جہاں ہماری عقیدت ہے وہاں جو عقیدہ ہے ہم نے وہی عقیدہ اپنا لینا ہے. نہیں، عقیدت کو جو ہے وہ عقیدے کے تابع رکھنا ہے. عقیدے کو عقیدت کے تابع نہیں کر دینا کہ بس جدھر حضرت کا رخ ادھر ہمارا رخ ہو جائے گا. نہیں، وہ اکابر کا عقیدہ دیکھا جائے گا. حضرت امام ربانی مجدد البسانی کا عقیدہ دیکھا جائے گا. امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا عقیدہ دیکھا جائے گا. ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ دیکھا جائے گا. حضرت داتا علی حجویری کا عقیدہ دیکھا جائے گا. حضرت غوث اعظم کا عقیدہ دیکھا جائے گا. اس عقیدے میں تولا جائے گا. اگر اس عقیدے پہ ہے تو عقیدت رکھی جائے گی. اگر اس عقیدے سے ہٹ جائے تو اس سے عقیدت کا سوچا بھی نہیں جائے گا. سمجھا گی؟ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہارا رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ پھر پوچھا جائے گا بتاؤ رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، حضور کی اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اب جس کا حضور علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کمزور عقیدہ ہو، آپ بتائیں کیا اس کی بیعت کی جائے گی؟ کیا اس کو طریقت اور تصوف کا پیشوا تصور کیا جائے گا؟ کہ اگر کوئی آج مفتی اعظم تشریف فرما ہے، مفتی اعظم پاکستان تشریف فرما ہے، یہاں علماء کثرت سے موجود ہے، تمام اولیاء کو اکٹھا کر لو، رسول اللہ علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. جتنے اولیاء ہیں، جتنے بڑے بڑے شخصیات ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، سب بھی جمع ہو جائے نا، رسول اللہ علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. آپ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کے خلاف بولتا ہو، چاہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مسئلہ ہو، اگر کوئی اس کا منکر ہوگا، تبدیلی ہوگا، تو ہم اس کو قابل بیعت بھی نہیں سمجھتے اور قابل تقلید بھی نہیں سمجھتے. ہم مجددی ہیں اور امام احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں. وہ سنی نہیں ہے جن کی سنیت ہر مہینے بدلتی ہو، وہ سنی ہے جو 1450 سال پرانا عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں. نہ تبدیلی کی بیعت کو مناسب سمجھتے ہیں، نہ ایسے رافضی کی بیعت کو مناسب سمجھتے ہیں. چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضور کا کوئی بھی صحابی ہو، حضور کے کسی ایک صحابی کی توہین کرنے والوں کو بھی نہ قابل تقلید سمجھیں گے، نہ قابل بیعت سمجھیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یار بات سنو یار، مفتی اعظم پاکستان کی بھی اگر زندگی دیکھو نا تو یہی درس ملتا ہے. اور میں مجددی ہوں، میں حضرت خواجہ عبد الکریم کو دیکھوں یا امام ربانی کو دیکھوں، مجھے یہی درس ملتا ہے. یہ چشتی خان کا ہے. اگر حضرت معین الدین چشتی کو بھی دیکھو گے تو یہی درس نظر آئے گا. اگر حضرت بابا فرید کو بھی دیکھو گے تو یہی درس نظر آئے گا. یقیناً مہر خان کا ہے. اگر حضرت مہر علی شاہ کو بھی دیکھو گے تو یقیناً یہی درس نظر آئے گا. اگر اسلام اور چشت کو دیکھو گے یہی درس نظر آئے گا. حقیقتاً جو قادری سلسلے کے پیشوا بزرگ ہیں اگر ان کو دیکھو گے یقیناً یہی درس نظر آئے گا. وہ درس کیا ہے؟ او بھائی، سو کو راضی کرنا بہت مشکل ہے. کبھی اس کے کر لے، کبھی اس کے کر لے، کبھی اس کے کر لے، پھر بھی سو راضی نہیں ہو گے. ایک کو راضی کر لو، اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے اور اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے. ایک کو راضی کرو، ایک کو راضی کر لو تو دنیا آخرت سے بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. حضرت امام ربانی پر فرماتے ہیں، حضرت مجدد البسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اگر پیر پکڑنا ہے نا تو پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے. میں صرف حضرت مفتی اعظم پاکستان کے حکم پہ تھوڑی دیر گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ میں حضرت کے حکم پہ جب ہوتا ہے تو پھر خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا، صرف حضرت کے حکم کو پورا کرنے کی خاطر حاضر ہوا. حضرت کا حکم تھا کہ حاضر ہو، میں حاضر ہوا. حضرت کا حکم تھا کہ کچھ گفتگو کرو تو اس حکم کی بجاوری کے لیے گفتگو کر رہا ہوں. یہ مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کے دماغ کیوں خراب ہو جاتے. بھئی ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہم نے کسی کی عزت نہیں کرنی. یاد رکھنا دین کا اگر کوئی ایسا نمائندہ ہو تو اس کی عزت کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اصل عزت وہی ہے جو اس کی عزت کی جائے. سمجھ آ گئی کہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو نہ مان کے عزت نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا عزت ہے. سمجھ آ گئی؟ ایک تو خوش آمد نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی غلط ہے، اور جہاں اللہ نے عزت دی ہے وہاں بخیل بھی نہیں بننا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ کہ بھئی ہماری خانقاہ ہمارا ہی، ہمیں کسی کی عزت نہیں کرنی. یہ کیسی بات ہے؟ خانقاہ کوئی جاگیر تو نہیں ہے. خانقاہ میں اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ تو نوکری کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی. سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو خدمت دین میں اخلاص عطا فرمائے. حضرت امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے شان اولیاء بیان کرنی چاہیے، اور ہم بیان کرتے ہیں اور اہل سنت کا خاصہ ہے. لیکن شان اولیاء کو تو ماننے والے سب یہاں جمع ہیں، تو اور مانتے ہیں تو یہاں آئے ہیں نا. اس دور میں جب لوگ اس تصوف کو، اس خانقاہی نظام کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں،
جہلا کی رسموں کی وجہ سے اور جاہلوں کے اقوال کی وجہ سے اس دور میں ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل تصوف ہے کیا، جو امام ربانی خود بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت مجدد الفیضانی فرماتے ہیں پیر پکڑنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان پیر پکڑ لے تو شریعت سے چھٹی، اب دین کا اور شریعت کا معاملہ اللہ جانے اور پیر جانے، ہم نے بس پیر صاحب کا مرید ہو گئے ہیں، پیر صاحب کو نذرانہ پیش کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، تو ہمارا کام آگے پیر جانے اور اللہ جانے۔ حضرت مجدد الفیضانی فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں شریعت کو چھوڑ دوں گا، حضور علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دوں گا اور فقط پیر صاحب کی بیعت کرنے کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں یہ بیکار اور نکمی آرزو ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ فرمایا پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ پیر انسان اگر بے نمازی ہے تو اس کو نمازی بنائے، پیر پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان شریعت سے دور ہے تو اس کو شریعت کے قریب لے کے آئے، پیر پکڑنے کا مراد یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ مرید کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھائی ڈالے، پیر پکڑنے کا مراد یہ ہے کہ پیر انسان کو رزق حرام سے بچنے کی تلقین کرے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے روکے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ ڈالے، نہ کہ دین سے اور شریعت سے چھٹی دلا کے بیٹھ جائے۔ شفاعت اولیاء برحق ہے، بخاری میں ہے نا کہ اللہ کا ولی جنت میں جا رہا ہوگا، دیکھے گا کہ اس سے چاہنے والے کچھ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں یا جہنم میں ہیں، وہ عرض بھی کریں گے کہ ہم نے آپ کو وضو کرایا، ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا، وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اپنے ان تعلق والوں کے اللہ کے حضور شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کے ذریعے ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ نہیں کہ شفاعت اولیاء کو نہیں ماننا، شفاعت اولیاء برحق ہے، اللہ کے ولی شفاعت کریں گے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو جڑ جائے گا اللہ کے ولی اس کی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں جائے گا، لیکن اس کے لیے وہ کوشش تو کرے گا نا، دین کو تھامے گا تو صحیح نا، شریعت میں چلے گا تو صحیح، ان کے درس کو اپنائے گا تو صحیح۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بیعت کا فیض نہیں ملا، بیعت تو کر لی فیضان نہیں ملا، کہا کیا فیضان نہیں ملا؟ کہا پیٹ ٹھیک نہیں ہوا، پیٹ بیعت سے پہلے بھی خراب رہتا تھا، یا کاروبار بھی ٹھیک نہیں ہوا، یا بیعت جب کی تب بھی سائیکل پہ گیا تھا اور آج تک سائیکل پہ چل رہا ہوں، یا بیعت جب کی اس وقت سے لے کے ابھی تک کاروبار میں برکت نہیں آئی، بیعت کا فیض نہیں ملا۔ او بھائی آپ کن چیزوں کو بیعت کا فیض سمجھ بیٹھے ہو؟ بیعت کا فیض پتہ کیا ہے؟ کہ بے نمازی نمازی بن جائے۔ بیعت کا فیض یہ ہے سنت کا تارک سنت پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ بیعت کا فیض یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو تو بڑھ جائے، ہو تو کئی گنا بڑھ جائے۔ سمجھ آ گئی؟ بیعت کا فیض یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جائے، پھر یقیناً اللہ والوں کی برکات دنیا میں بھی خیر لاتی ہیں، لیکن وہ اللہ والوں کی برکت ہے، اللہ والوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے دین کے قریب ہو جائے۔ بس آخری چند منٹ آپ نے میری گفتگو پہ توجہ رکھنی ہے۔ حضرت امام شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیخ طریقت کو اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ تین جزء ہے شریعت کے، تین پہلو ہیں جن پر شیخ طریقت تربیت کرتا ہے جو اصل شیخ ہوتا ہے۔ کہا سب سے پہلا علم، پھر عمل اور پھر اخلاص۔ سب سے پہلے شیخ طریقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ساتھ جڑنے والے کو دین سکھائے۔ سمجھ آتی؟ دین کے بنیادی جو لوازمات و فرض علوم تو سکھائے نا، دین سکھائے، ٹھیک ہے؟ جب دین سکھا دے، عقیدہ سکھا دے، اب عمل کی تلقین کرے گا۔ شیخ طریقت پکڑ کے عمل کروائے گا، وہ جو محافل ذکر ہوتی ہیں وہ تو تزکیہ کا سلسلہ ہوتا ہے، شیخ طریقت عمل کی تلقین کرے، اور جب عمل انسان کرنا شروع کر دے پھر شیخ طریقت اس کو اخلاص کی تلقین کرے کہ اب یہ عمل کر رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ پہلے علم، پھر عمل، پھر اخلاص۔ کہا جو شیخ طریقت ہوتا ہے وہ ان خطوط پر تربیت کیا کرتا ہے، اس طرح لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ بنیادی چیز ہے جو شیخ طریقت جس پر انسان کو درس دیتا ہے کہ پہلے شریعت کا علم حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرو، اور جب عمل آ جائے تو اب اخلاص کے ساتھ خدمت دین میں لگ جاؤ، اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کرو۔ اب یاد رکھیے گا آخری جو میرے الفاظ ہیں جس کے بعد یقیناً حضرت مفتی اعظم پاکستان اپنے ارشادات سے آپ کو اور مجھ کو ہم سب جو ہے اس سے استفادہ کریں گے۔ اگر خانقاہی نظام کو دیکھنا ہے، اگر خانقاہی نظام کی اصل کو دیکھنا ہے، آج بالخصوص جو لوگ بیٹھ کے بس کسی کا سامنا کرنا نہیں ہے، صرف تنقید جو ہے وہ کیے جانا ہے، ان سے پوچھو کہ آپ نے کتنے لوگوں کو ابھی تک کلمہ پڑھایا ہے؟
آپ نے کتنے لوگوں کو ابھی تک دین کے رستے پہ لے کے آیا ہے؟ آپ تنقید تو کر رہے ہو بڑے بڑے نام لے کے، لیکن ابھی تک آپ کی وجہ سے ذرا بتاؤ، ریکارڈ پیش کرو، کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنے لوگ نمازی بنے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کی وجہ سے دین کے عالم بنے ہیں؟ کتنے لوگ آپ کی وجہ سے دین کے قریب آئے ہیں؟ بھگانے والوں کی تعداد تو آپ کے پاس بہت ہے، سمجھ آئی، لیکن قریب لانے والوں کی تعداد آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ بزرگان دین ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ دین میں داخل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 90 لاکھ ہوں، جتنے ہوں، لاکھوں ہوں، ہزاروں ہوں، سینکڑوں ہوں، ان اولیاء اللہ کی وجہ سے لوگ دارِ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان اولیاء اللہ کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آئے ہیں، اور ان اللہ والوں کی وجہ سے لوگ آج بھی دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی جاہل کہیں رسم کر رہا ہے، اب کوئی کسی مزار پہ چلا جائے اور دیکھے کہ کوئی مزار پر سجدہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اول تو اس کو پکڑ لو، وہ کہیں اور کہیں نکلے گا۔ ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ کوئی اللہ والوں سے وابستہ ہو اور مزار پہ سجدہ کرے؟ سمجھ آ گئی؟ تم تو آج کے دور میں کہہ رہے ہو، بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کس نے کہا تھا جب اس نے کہا میرا حکم ہے سجدہ کرو؟ کہا تیرے حکم، اللہ کے حکم کے آگے تیرے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم نہیں کر دیا حرار۔ ان اللہ والوں نے توحید کو بیان کیا ہے۔ امام احمد رضا نے بھی یہی فرمایا اور مجدد الفسانی نے بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہے۔ اللہ والے کی قبر کیا، ہمارے اکابر سے اگر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرنے کے لیے شریعت کا حکم مانے گا تو حضور کی ہی شریعت سے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم حرام اور سجدہ عبادت شرک ہوگا، تو پھر اس کو تو ڈسون کر دیا گیا۔ اب کہا بھئی کہ نہیں مزاروں پہ نہیں جانا، وہاں لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا صاحب قبر سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کس نے صاحب قبر سے دعا مانگنے کو کہا؟ دعا تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، دعا تو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، ہاں ان کا وسیلہ اپنا لو۔ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ مزار پہ کیسے جایا جائے، اعلیٰ حضرت نے کہا جاؤ قبر سے چند قدم فاصلے پہ کھڑے ہو، اللہ والے کو سلام کرو، پھر اللہ کی فاتحہ پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہلے ان کے لیے فاتحہ پڑھو، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اپنے لیے بھی مانگو۔ صاحب مزار کی اگر برکت کا وسیلہ اپنایا جائے، ان کی عبادات کا وسیلہ اپنایا جائے، ٹھیک ہے، وہاں سے دعا کرو، پھر تلاوت کرو، درود و سلام پڑھو اور الٹے قدم پھر آؤ۔ یہ اہل سنت کا طریقہ ہوگا۔ اب اگر کوئی کبھی بازار پہ فلاں چیز ہو رہی تھی یا فلاں چیز ہو رہی تھی یا فلاں چیز ہو رہی تھی اس لیے مزارات پہ نہ جائے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پھر مسجد میں بھی اگر کوئی غلط قرات سے نماز پڑھ رہا ہے، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھ رہا، تو کیا مسجد جانا چھوڑ دو گے کہ لوگ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے اس لیے مسجد نہیں جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ یہ تو نہیں کہو گے کہ مسجد میں لوگ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے تو میں نے آج کے بعد نماز ہی نہیں پڑھنی، میں نے آج کے بعد مسجد ہی نہیں جانا۔ مسجد تو جاؤ گے، تم بولو گے میں نے ٹھیک عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی جاہل غلط رسم کر رہا ہے یا جاہل غلط کام کر رہا ہے تو اس سے اللہ والوں کے پاس جانا تو ناجائز نہیں ہو جائے گا، اللہ والوں کے قبروں پہ جا کر اللہ سے دعا مانگنا تو اس سے ناجائز نہیں ہو جائے گا۔ تو یقیناً اس بات پر غور کیا کریں، ہمارے اکابر جب آپ پہ کلام کرتے ہیں تو آپ کے علماء پہ گرفت کریں، اور آپ جب ہمارے مسلک پہ کلام کریں تو ہمارے جاہلوں کو موضوع بنائیں، تو پھر یہ اچھی بات تو نہیں ہوگی، آپ اپنا معیار خود خراب کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ، مسلک اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یقین کیجئے جب یہاں آ کے بیٹھا تو میری یہی خواہش تھی کہ مفتی اعظم پاکستان گفتگو فرمائیں اور میں بھی جو ہے وہی سنوں، لیکن حضرت کے حکم پہ ہی میں نے خطاب کیا۔ میں حضرت کی دل سے عزت کرتا ہوں اور دل سے حضرت سے محبت کرتا ہوں، اور حضرت کو میں اپنا بزرگ بھی سمجھتا ہوں، اپنا استاد بھی سمجھتا ہوں، اپنے اکابر میں بھی سمجھتا ہوں۔ تو حضرت تشریف فرما تھے تو میں صرف وہ کہہ سکتے ہیں کہ سبق سنا رہا تھا حضرت کو۔ اللہ تعالی حضرت کو برکت دے، اور قبلہ صاحب سجادہ اس خانقاہ کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مزید برکت عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث حضرت عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چشتی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بلندی درجات عطا فرمائے، اور اس خانقاہ سے علم دین کے چشمے جاری رہے، اور لوگ اس خانقاہ کے ذریعے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جڑتے رہے۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔